السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ زندوں اور مرحومین کو یعنی مرنے والوں کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر زندہ ہے تب بھی کچھ پڑھ کر ہم اس کا ثواب اس کو بخش سکتے ہیں، کوئی نفلی عمل کر کے اس کا ثواب اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا انتقال ہو چکا ہے، کوئی مرحوم ہو چکا ہے، تو ہم اس کو بھی کچھ پڑھ کر قرآن کریم یا نمازیں یا صدقہ وغیرہ ہم کوئی بھی نیک کام کر کے اس کا ثواب اس کو ایصال کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں۔ اسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کل معاشرے اور سماج کے اندر ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ نام نہاد لوگوں نے اس طرح کے بزنس، ایسے تجارت کی شکل دے دی ہے کہ لوگوں سے روپیہ پیسہ لیتے ہیں اور روپیہ پیسہ لے کر ایصال ثواب کرایا جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ ہم کو 5,000 روپے دیں گے تو ایک قرآن کریم پڑھ کر ہم بخش دیں گے، اگر آپ ہم کو اتنے پیسے دیں گے تو ہم اتنا عمل کر کے آپ کے مرحوم کو بخش دیں گے۔ اور لوگ بیچارے جب کسی کے یہاں پر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ چونکہ صدمے میں ہوتے ہیں اور پریشانی اور غم میں ہوتے ہیں، ان کی تو یہ چاہت ہوتی ہے کہ بس کسی طرح سے میرے مرحوم کو آرام پہنچے، میرے مرحوم کو سکون اور اطمینان وہاں پر نصیب ہو جاوے اور اس کا وہاں کا بیڑا پار ہو جاوے، بس یہی اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اس لیے وہ 5,000 روپے دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے اور جو مانگے وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیں کہ اس طرح سے روپیے پیسے دے کر ایصال ثواب کرانا، اور جو لوگ اس طرح سے اجرت لے کر روپیہ پیسہ لے کر جو ایصال ثواب کرتے ہیں، دونوں بھی گنہگار ہیں۔ اس طرح کا معاملہ کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایصال ثواب ایک نیکی کا کام ہے، ایک نیکی کا کام ہے اور ایک طرح کی عبادت ہے، تو عبادت کے اوپر اس طرح سے اجرت لینا یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا بہ، کہ قرآن کریم پڑھو اور اسے کھانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ تو پھر آپ اگر قرآن کریم پڑھ کر اگر ایصال ثواب کروا رہے ہوں یا تسبیحات وغیرہ پڑھ کر یا کوئی اور نیک کام کر کے، تو آپ ایصال ثواب کے اوپر آپ اجرت وصول نہ کریں اور کسی کو اجرت دے بھی نہ۔ ہاں جی ہاں، اگر آپ کسی کو اجرت دے رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پڑھنا نہیں آتا، اب ہمیں اپنے مرحوم کو تو ثواب پہنچانا ہے، اس لیے ہم فلاں کو یہ پیسے دے دیتے ہیں، وہ پڑھ کر کیا کریں گا، ایصال ثواب کر دیں گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یاد رکھیں کہ اگر آپ اس طرح سے روپیے پیسے دیتے بھی ہیں تو آپ کے مرحوم کو ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ثواب کا ملنا یہ موقوف ہے پڑھنے کے صحیح ہونے پر، اس کے عبادت ہونے پر، اور سامنے والا چونکہ پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے اور اجرت کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کو خود اس کا ثواب نہیں ملنے والا۔ جب اسے خود اس کا ثواب نہیں ملے گا تو وہ دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟ اس لیے یاد رکھے کہ اس طرح سے اجرت کے اوپر قرآن خوانی کرنا یا قرآن خوانی کروانا، اسی طرح اجرت کے اوپر ایصال ثواب کرنا، اس کا ثواب دوسروں کو پہنچانا یا اس معاملے میں اجرت لینا دینا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ناجائز ہے۔ ہاں، اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے قرآن کریم پڑھوا رہا ہے، جیسے عموماً عملیات وغیرہ کے اندر ہوتا ہے کہ اتنے دن فلاں صورت پڑھنی ہے، اتنے دن فلاں صورت پڑھنی ہے، تو کوئی گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے قرآن کریم پڑھوا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، یا اسی طرح کسی بیمار کی شفا یابی کے لیے، کسی کو عاصب ہے وغیرہ ہیں، عاصب جنات وغیرہ ہیں، تو اس کے علاج کے لیے کوئی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر اگر اس کے اوپر اجرت مقرر کرتے ہیں اور لیتے بھی ہے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ ایک طرح کا عمل ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس طرح کے معاملے کے اوپر اجرت لینا ثابت ہے کہ صحابہ نے 30 بکریوں کا ریوڑ لیا تھا اس طرح سے دم کرنے کے اوپر، تو اس طرح سے ثابت ہے۔ یعنی بیمار اور علاج کے لیے اگر کوئی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، دم کرتا ہے، تو اس کے اوپر اجرت لینا جائز ہے، اجرت مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر عبادت کی غرض سے، چاہے وہ قرآن خوانی ہو یا پھر ایصال ثواب کی مجلس ہو، اگر اس کے اوپر کوئی اجرت مقرر کرتا ہے، اجرت لیتا دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اور اس طرح سے کرنے سے اس کا ثواب بھی مرحوم کو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جب پڑھنا ہی صحیح نہیں ہوا تو اس کا ثواب پہنچنے کا کوئی مطلب نہیں آتا۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، اور جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں وہ بغیر اجرت کے ایصال ثواب کرنے کو تیار نہیں ہیں، بغیر اجرت کے کون قرآن کریم پڑھ کے بخشیں گا؟
تو میرے عزیزوں اور دوستوں یہ ماحول ہم نے تیار کیا ہے کہ ہم مولویوں سے کام اور خدمت تو لیتے ہیں لیکن ان کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے پھر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر اجرت لے لیتے ہیں، پہلے ہی سے طے کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں پر ماحول ایسا ہوتا کہ ہم مولوی کے ساتھ حسن سلوک کا اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ اور برتاؤ کرتے تو وہ خود سے آپ کو کہہ دیتے کہ بھائی اجرت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سے آپ کے مرحوم کو پڑھ کر بخش دیں گے۔ اور پھر بعد میں اگر آپ خود سے دے بھی دیتے اور ان کے لینے کی پہلے سے نیت نہیں تھی اور آپ نے بھی کوئی طے نہیں کیا تھا تو بعد میں دیتے تو ان کا لینا بھی جائز ہو جاتا۔ لیکن آج کل کیا ہو گیا ہے کہ یا تو پہلے سے اجرت طے کر لی جاتی ہے یا پھر پہلے سے مشہور ہیں کہ بھئی اس علاقے کے اندر ایک قرآن کریم کا ثواب 1000 روپے میں۔ تو المعروف کالمشروط، یعنی جو چیز مشہور ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ اس کی شرط لگائی گئی۔ تو کوئی اگر اپنی زبان سے نہ بھی کہیں کہ ایک قرآن کریم کا 1000 لوں گا، تب بھی یہاں پر وہ اگر بعد میں 1000 روپے سامنے والا دیتا ہے اور یہ لیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے طے نہیں کیا تھا بلکہ خوشی سے دے رہا ہے تو یاد رکھے کہ المعروف کالمشروط کے قاعدے کے تحت، یعنی جو چیز مشہور ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے گویا کہ اس کی عقد میں شرط لگائی گئی، تو لہٰذا اس کا لینا جائز نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے وہ لوگ کیا کرے، تسبیحات وغیرہ پڑھ کر بخشے، صدقہ وغیرہ کرے۔ جو صورتیں آپ کو یاد ہے، اگر آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، ایک سورہ اخلاص کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو آپ اگر 3 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو 3/3 قرآن کا ثواب ملے گا۔ درود شریف پڑھ کے بخشے، 2 رکعت نفل نماز کی نیتیں باندھے، اس کا ثواب آپ اپنے مرحوم کو بخشے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مکمل قرآن کریم ہی پڑھا جائے۔ تو بہرحال شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ ایصال ثواب کی جو شکل اختیار کر سکتے ہیں اس شکل کو اختیار کریں، لیکن اس طرح سے ناجائز کام نہ کریں۔ اس طرح سے ناجائز عمل کرنے سے نہ آپ کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہوگا، آپ کے روپے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے اور ثواب بھی مرحوم کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی علاقے کے اندر اگر کوئی اس ایصال ثواب کے اوپر اجرت وغیرہ نہیں لیتا ہے اور ایصال ثواب کے اوپر کوئی اجرت بھی مقرر نہیں کی جاتی ہے، وہاں پر اس طرح کا کوئی رواج لین دین کا نہیں ہے، وہاں پر اگر کوئی کسی عالم صاحب سے ایصال ثواب کرنے کے لیے کہتا ہے اور عالم صاحب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن کریم پڑھ دیتے ہیں اور بعد میں سامنے والا شخص خوشی سے اگر دے دیتا ہے اور ان کی بھی پہلے سے کوئی لینے کی نیت نہیں تھی، پہلے سے کوئی تذکرہ نہیں تھا، تو پھر ایسی صورت میں جائز ہے۔ لیکن آج کل جو عموماً ہمارے علاقے میں ہیں وہاں پر تو مشروط ہی ہوتا ہے، معروف ہی ہوتا ہے، اس لیے ان علاقوں کے اندر جہاں پر ایصال ثواب پر اجرت لین دین کا رواج ہے وہاں پر اگر کوئی بیان نہ بھی کرے تب بھی لینا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لے اور اپنے دیگر بھائی بہنوں تک شریعت مطہرہ کے اس مسئلے کو پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔